عشق محرم ایپیسوڈ 1۔ ڈور بیل بجنے کے چند منٹ بعد دروازہ کھل چکا تھا اور اسے دیکھتے ہی خاتون کے چہرے پر شفیق سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وسیع کیسے ہو بیٹا؟ اسے لے کر وہ اندر آ گئی۔ جی بالکل ٹھیک ہوں، آپ شاید سو رہی تھی، اس نے شرمندگی سے کہا، کیونکہ ان کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا وہ ابھی سو کر اٹھی ہیں۔ ہاں بس آج کافی دیر ہو گئی تو شاید اب تک سو رہی تھی۔ اگر تم نہیں آتے تو اچھا تم بیٹھو، بتاؤ کچھ کھاؤ گے؟ رقیہ اسے لے کر ڈائننگ روم میں آ گئی تھی۔ نہیں بس آپ کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، اور بھابھی کو بھی بلا دیں کہ انہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ شہناز تو کہہ رہی تھی فرحاد اسے لینے کے لیے آئے گا، بھائی کو ضروری کام آ گیا تھا اس لیے انہوں نے مجھے بھیج دیا، ورنہ وہی آتے۔ شہناز ایک ہفتے کے لیے اپنی ماں کے گھر آئی ہوئی تھی۔ آج فرحاد اسے لینے کے لیے آنے والا تھا، لیکن ضروری کام کی وجہ سے اس نے اپنی جگہ اپنے چھوٹے بھائی وسیع کو بھیج دیا تھا۔ اچھا رکو میں شہناز کو اٹھا دیتی ہوں، اپنی تیاری کر لے اور پھر تمہارے لیے چائے بھی بناتی ہوں۔ ان کے جاتے ہی وہ وہاں موجود کمرے میں لگی ڈیکوریشن چیز کو دیکھنے لگا۔ جب چند منٹ بعد رقیہ ہانپتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وسیع شہناز کو ہوش نہیں آ رہا، اسے ہاسپٹل لے کر چلو۔ ان کے کہنے پر وہ شہناز کے کمرے کی طرف بھاگا اور اگلے ہی پل اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے رقیہ گھبرائی ہوئی سی آ رہی تھی اور دل میں اپنی بیٹی اور اس کے ہونے والے اولاد کے لیے مسلسل دعائیں کر رہی تھی۔ فجر کی اذان ہوتے ہی موبائل پر لگا الارم شور مچانا شروع ہو گیا۔ کمبل کے اندر سے اپنا ہاتھ نکال کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا، اپنا موبائل اٹھایا اور الارم بند کر دیا۔ کمرے میں پہلے ہی کی طرح خاموشی چھا گئی۔ نارتھ ناظم آباد میں اس وقت فجر کی اذان کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے کمبل اپنے اوپر سے ہٹایا اور ہر روز کی طرح صحن مکمل بیدار ہوتے اسے یہ خیال آ چکا تھا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے، وہ اپنے گھر والوں کے پاس نہیں ہے، ان سے دور ہے۔ ساری باتوں کو جھٹک کر اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ شاور لے کر اس نے نماز ادا کی اور جائے نماز طے کر کے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ جب نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی اس انگوٹھی پر گئی جس پر ایک باریک سا پی اور ڈبلیو لکھا ہوتا۔ یہ انگوٹھی اس کی تھی، لیکن اس نے ایک بار کے علاوہ اسے کبھی نہیں پہنا تھا۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے پھینک دے، لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ یہ انگوٹھی اس کے گھر والوں کو یاد دلاتی تھی جو اس کی جان سے عزیز خالہ نے اسے دی تھی۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیل کر اس نے اپنی بالوں میں کو ڈرائی کر کے ڈھیلا سا جوڑا بنا دیا، مفلر اسٹائل میں دوپٹہ ڈالا اور اپنا کوٹ اور سامان اٹھا کر گھر سے نکل گئی، کیونکہ اس کی ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہونے والا تھا۔ مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی ان دونوں نے چہرے پر موجود پریشانی ختم ہو کر اطمینان سانس بھری اور مسکراہٹ آ چکی تھی۔ اور میری بیٹی کیسی ہے؟ رقیہ نے آگے بڑھ کر شہناز کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور بیبی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں میرے ساتھ آئیں، مجھے بیبی کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ انہوں نے تسلی دے کر ڈاکٹر انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ نرس ڈاکٹر ثمینہ کہاں ہے؟ اپنے پیشنٹ کو چیک کر کے اس نے نرس سے ڈاکٹر ثمینہ کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر وہ اپنے کیبن میں ہیں۔ نرس کی بات سن کر وہ ڈاکٹر ثمینہ اس کے کیبن کی طرف بڑھ گئی، جہاں وہ اپنے کیبن سے نکل رہی تھی۔ ان کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت کھڑے تھے جن کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہ وہیں تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو کر ان کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وسیع مڑ کر جانے لگا جب نظر تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی لڑکی کی طرف گئی اور اس کے قدم وہیں اپنی جگہ پر جم گئے۔ اس پر نظر پڑتے ہی سن تو پریشے بھی ہو چکی تھی، لیکن فوراً ہوش میں آتے ہی وہ الٹے قدم وہاں سے بھاگ گئی۔ پری رکو! وسیع تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے بھاگا اور اس کی آواز سنتے ہی پریشے کے بھاگتے قدم تیز ہو گئے تھے۔ وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی، اس کا سانس بری طرح پھول رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ رک نہیں رہی تھی۔ گھر ہاسپٹل سے قریب ہی تھا، اس لیے 5 منٹ کے بھاگنے پر وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ گھر میں داخل ہونے پر اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، وہاں وسیع نہیں تھا۔ اپنے آپ کو نارمل کر کے وہ لاک کھول کر اندر چلی گئی، یہ جانے بنا کہ وسیع تھوڑے فاصلے پر دوسرے گھر کی اون میں چھپ کر وسیع اس کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر اس کا ذہن انہی خیالات میں الجھا پڑا۔ کیا اس نے جو کیا وہ ٹھیک تھا؟ بالکل بھی نہیں، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جب سے ہاسپٹل سے آئی تھی کونے میں بیٹھی بس پرانی باتیں سوچ رہی تھی، اور اس طرح سوچتی رہتی اگر ڈول بیل نہ بجتی۔
ڈور بیل کی آواز سن کر اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ یہاں پر بھلا کون آ سکتا ہے؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا اور اس کا انداز صحیح تھا۔ وہاں وسیع سمیت اس کے سب گھر والے موجود تھے۔